ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि बहुत से हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं जब आप वो सुनते हैं और देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या पता हमारे साथ भी इस तरह के वाक़यात हालात हो सकते हैं, तो इस पे हमें किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। और हाल ही में आपको मालूम होगा कि हमने सोशल मीडिया पे देखा, उसके बाद खबरें जो हैं उसके बारे में आई। एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान और इसके ख़ानदान के साथ पेश आने वाला जो अफसोसनाक वाक़या पूरी कौम के लिए बाइस सदमा है। एक खुशगवार सफ़र था, ठीक है, यादगार छुट्टियों की उम्मीद थी, उसके साथ साथ एक छोटी सी फैमिली अचानक ऐसे हालात का शिकार हुई जिसने जिसने कई जो सवालात हैं उनको जन्म दिया। इस दिलखराश वाक़े में नौजवान जो है वो जान की बाजी हार गए, उनकी जो अहलिया हैं वो शदीद ज़ख्मी हुई और जबकि दो मासूम बच्चियाँ जो हैं वो महफूज रहीं। इस आने पर हमारी दिली हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। आज के सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से जो मुतालिक अहम पहलू हैं इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो जदीद दौर में लाखों लोग सफ़र के दौरान ऐप्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन मैप्स, नेविगेशन ऐप्स, उस पर बात करेंगे कि ये डिजिटल ज़राए जो हैं इन पे इन्हिसार करना कितना ज़रूरी है और क्या हर सूरत में सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना दुरुस्त है, या ये भी जाने कि हमें और भी बहुत सारी जो है उसकी ऑप्शंस पता होनी चाहिए कि क्या हम उसका ऑल्टरनेट कर सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद मंजूर, टेक्नोलॉजिस्ट हैं एंड पब्लिक स्पीकर हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। वालेकुम सलाम मैम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये बताइए कि आजकल जब हम सफ़र करते हैं तो लोग दौरान सफ़र नेविगेशन पर कितना इन्हिसार करते हैं? अच्छा मैम, वाकई आज जिस तरीके से आपने बात की और जो ये वाकया एक्चुअली हुआ है बहुत अफसोसनाक है जी। ऑब्वियसली। देखें, होता ये है कि हम लोग ना चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं। सम टाइम्स आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी, मेरे साथ भी बड़ी दफ़ा हुई है कि वो जब आपको नेविगेशन सिस्टम बता रहा होता है ना, तो कई दफ़ा सामने दीवार आ जाती है या गेट आ जाता है या कोई और चीज़ आ जाती है, तो आप वहाँ पे जाके फँस जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी ये तो एक वाकया आपके सामने हमारे सामने आ गया तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं। जी। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि टेक्नोलॉजी को लेके या किसी भी नई चीज़ को लेके आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उसका कितना इस्तेमाल करना है आपने। आपने उसको कितना यूज़ करना है। चलें, मैं इसकी एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि जी अगर जहाँ तक आपके पास नॉलेज है, वहाँ तक आप बिल्कुल अपने नॉलेज पे जाएँ। हुँ। समटाइम्स हम पता क्या देख रहे होते हैं, अच्छा जी यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं फंसी हुई, यहाँ पे ऐसे तो नहीं है। ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको रास्ता जहां तक आता है, जैसे मैं नॉर्मली एक और बात करता होता हूँ कि चैट जीपीटी या और इस तरह के जितने भी एआई बेस्ड टूल्स हैं, उनको वहां से इस्तेमाल करना शुरू करें जहां तक आप खुद जा सकते हैं उसके बाद से। सही। ठीक, फिर आप उसको ज़्यादा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँगे। अगर आप पूरे का पूरा इसकी चीज़ इसी पे इन्हिसार करना शुरू कर देंगे, फिर हुँ। इस तरह के और वाक़यात भी आपको देखने को मिलेंगे। हुँ। मैं अपना एक छोटा-सा बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे फैसलाबाद से सेशन देके वापस निकलना था। तो नॉर्मली मुझे पता था कि मुझे जो है ना राइट टर्न करना है यहाँ से। लेकिन वो मुझे लेके आ रहा था लेफ्ट साइड पे, तो मैं उधर से मुड़ गया। 50 मिनट्स तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मोटरवे ही नहीं आ रही। ठीक है। तो हुआ ये था कि मोटरवे जो सबसे जिसे कहते हैं ना अज़ियतनाक चीज़ थी, मैं नीचे से गुज़र रहा हूँ और मोटरवे मेरे ऊपर से गुज़र रही है। तो बिल्कुल। बहुत यानी देखें, अगर आप इसको एक छोटा-सी चीज़ समझ के देखें, वो ये थी कि जी आपको वहाँ पे कितनी दफ़ा लोग गुज़रे हैं। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम काम कर रहा होता है आपका यूट्यूब के ऊपर, वहां से अगर 50 लोग गुजरे हैं, आपका मोबाइल वहां से कितनी दफा गुजरा, वो उसकी बेस पे आपको बता रहा होता है कि जी ऐसे ही आपके है। लिए ये सफर बेहतर है। ऐसे ही। जैसे कई दफा आप घर से निकलते हैं, आपको किसी एक खास जगह पे जाना है, उसके 3-4 रास्ते नजर आ रहे होते हैं, तो आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? तो ये बिल्कुल ऐसे एक्चुअली ही। इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, हुँ। तो हमें कुछ ना समझना चाहिए कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि असल में हमें समझना चाहिए कि किस तरह टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है, उस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए मुकम्मल। लेकिन क्या गूगल मैप्स और दीगर ये जो नेविगेशन ऐप्स हैं, ये हमेशा से महफूज और दुरुस्त रास्ते तजवीज़ करती हैं? अगर इन पे आप इन्हिसार कर रहे हैं और आपको जहाँ तक रास्ता आता है वहाँ तक तो आप जा रहे हैं, लेकिन अगर हम्म। आगे जाके आप चाह रहे हैं कि इसी पे आप इन्हिसार करें, तो क्या आप समझते हैं कि क्या बाज़ औक़ात लोग कहते हैं हम शॉर्टकट की वजह से ऐप्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें नेविगेट करते, लेकिन ऐसे में खतरनाक भी हो सकता है ना रास्ते? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, वो उसने आपको ये रास्ता बताया, जैसे कई दफ़ा आप किसी गाँव से गुज़रे ना, हुँ। तो वहाँ पे एक रास्ता, बल्कि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक और भी वो बड़ी वायरल हुई थी
کہ ایک نا لائن لگی ہوئی ہے, پیچھے گاڑیاں ہیں بہت ساری, اور اس کے نیچے لکھا یہ ہوا تھا کہ وہ صاحب تو اپنے گھر آ رہے تھے جو سب سے آگے تھے, باقی سب ان کو دیکھتے دیکھتے پیچھے آ گئے. تو پیچھے ایک لمبی سی لائن لگ گئی ہے, یعنی آگے ٹریفک پھنسی ہوئی تھی تو وہ سارے ایک ہی طرف وہ کرے گی. یہ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا یہ رکشے والوں کا یا کسی کا بھی ایک ٹریفک کا رول یہ ہے کہ جی آپ کو جہاں پہ ٹریفک بند ملے وہاں سے لیفٹ ہو جائیں. یعنی لاہور میں یہ مشہور ہے, اگر میں اس کو وہ تھوڑا سا ویسے بات کروں کہ سیدھا جا رہے ہیں, جہاں پہ راستہ ملے وہ تو کھبے, ٹھیک ہے. سو لوگ نارملی کیا کرتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ باجی ٹرن کر لیا اگر کوئی روڈ آ گئی ہے تو. دیکھیں جب جیسے شروع میں ہم نے بات کی نا کہ جب آپ ٹیکنالوجی کو سمجھ لیں گے یہ کام کیسے کرتی ہے, تو آئی تھنک آپ ایک تو اس پہ انحصار بھی کم کر رہے ہوں گے اور اپنے نالج پہ زیادہ انحصار کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کو نالج ہوگی یعنی تو آپ جب بھی استعمال کر سکیں گے وہ ایپس بھی. ٹھیک ہے, کیا یہ جی جو نیویگیشن ایپس ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسی سیٹنگز موجود ہوتی ہیں جو محفوظ یا مرکزی شاہراہ جو ہیں ان روٹس کو ترجیح دیں, پریفرنس ان کو دیں کہ آپ وہ یہ استعمال کریں؟ دیکھیں جی دیکھیں میم, اس کے اندر اس کا سب سے ایک آسان حل ہے. میں اگر اس کو ویسے کروں نا, آپ کوئی بھی میپ, کیونکہ جی پی ایس سسٹم جو آپ کی گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے وہ کام ایسے کرتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ سے ڈائریکٹ کام کر رہا ہوتا ہے. ہر موبائل کے اندر انہوں نے اپنی ایک ایپ دی ہوتی ہے جو کہ میپس کے نام سے اویلیبل ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس کو انیبل کر کے اس میں اپنے شہر کا یا جس شہر میں آپ جا رہے ہیں اس کا میپ ڈاؤن لوڈ کرنا. اب آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائمز ہوتا یہ ہے, پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اچانک انٹرنیٹ کے سگنل بند ہو گئے اور وہیں پہ آپ سٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب آپ نے کدھر کو جانا. دیکھیں جب آپ کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہی پرابلم ہوگی نا آپ کے ساتھ کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ بالکل اس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اچانک سے انٹرنیٹ بند ہوا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ جانا کس طرف ہے. تو میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی موبائل کی ایپس ہیں اب ان کو بھی آپ یوز کرنا چاہیے اور اس پہ موبائل کو یعنی جو میپس ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ, اور اس کے اندر باقاعدہ یہ آپشن آ رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کا ہوم کا ہے, آپ کے پن پوائنٹس کا ہے کہاں, جیسے گوگل میپس پہ آ رہی ہوتی ہیں, اور ان کو چن کے اور اس طریقے سے اگر آپ میرا خیال ہے کہ سرچ آؤٹ کریں اور چیزوں کو دیکھیں تو وہ زیادہ مناسب طریقے سے آپ کو پہنچا سکتا ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا یہ آئیڈیا دیا ہے کہ آف لائن جو ہے میپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ آپ کے لیے زیادہ محفوظ طریقہ ہے. اچھا, دوسری ایک چیز اور جاننا چاہیں گے, ایک فیملی کے ساتھ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں دوران سفر کتنا ضروری ہے کہ آپ جو ہیں لوکیشن شیئرنگ کر دیں؟ اچھا, لوکیشن شیئر کرنے میں کوئی خاص ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک ان نون جگہ پہ کر رہے ہیں, دیکھیں میں ایک اور بات ہمیشہ کہتا ہوں, جب بھی آپ فیملی کے ساتھ نکلیں, آپ کسی بھی ٹور پہ نکلیں, جی پری پلانڈ ہو کے نکلے. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, نکل پڑے, اچھا جی موڈ ہوا ادھر نکل گئے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سیر کرنے کا موڈ ہے, جی لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ نکل رہے ہیں اس کو پراپرلی پلان کر کے نکلیں, ٹائم پہ نکلیں. یہ نہیں کہ جی اگر سفر 12 گھنٹے کا آپ جی دوپہر 12 بجے نکل رہے ہیں تو رات 12 بجے پہنچیں گے, تو پراپر پلان کر کے چیزیں نکلیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کی نا رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اب صحیح. اچھا, یہ بھی آپ سے جان چاہیں گے, رات کے وقت اکثر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سفر کریں, تو اس میں غیر معروف راستوں پر جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال محفوظ ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور خاص وہ طور سے ویسے بھی فیملی کو لے محفوظ کے نہیں جب ہے. آپ جا رہے ہوں. دیکھیں وہ ویسے بھی محفوظ نہیں ہے, وہ ویسے بھی محفوظ نہیں ہے. یعنی آپ ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں, اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں, کیونکہ اپنے آپ سے مثال دینی چاہیے, میں رات کو کسی نئی جگہ جاتے ہوئے ویسے ہی ڈر رہا ہوتا ہوں مگر بہت سے کہ لوگ نہیں ہوتے ہیں نا, نئی وہ جگہ. کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, ہم سب ساتھ ہیں, کوئی دیکھ لیں گے, کوئی بھی مسئلہ ہوگا. تو ایسے میں کیا روٹ کی ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے؟ جی ہاں, دیکھیں آپ جس جگہ پہ بھی جا رہے ہیں آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ پیٹرول پمپ ہے نہیں ہے, آپ کو کھانے کی جگہ مل جائے گی نہیں مل جائے گی. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم چیک کر کے نکلتے ہیں نا کئی دفعہ, لیکن جب آپ بالکل ایک نئے روٹ پہ, دیکھیں ایک تو روڈ ہے جسٹ لائک جیسے موٹر وے بنی ہوئی ہے جو کہ دونوں طرف سے بند ہے. جی چلیں جی آپ ایک طرف سے انٹر ہوئے, آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں سے ایگزٹ کرنا ہے, دیٹس ا سیفسٹ روٹ. لیکن ایک اوپن روڈ, ایک گاؤں والی روڈ سم تھنگ, وہاں پہ آپ کے لیے میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی یہ چیز پاسبل ہوگی کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو محفوظ سمجھ کے نہیں دیکھ لیں گے کیا ہوگا. صحیح, وہاں پہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کبھی بھی چیز. بالکل ایسے ہی ہے. احمد صاحب, بچوں اور فیملی کے ساتھ سفر کے دوران کون سی احتیاطی تدابیر ضرور کرنی چاہیے؟ ایز اے ٹیکنالوجسٹ آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کا اصل استعمال آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی آپ آنے والے دنوں کو, آنے والی جگہ کو, آنے والی چیزوں پہ کیسے تیاری کر سکتے ہیں. جی
آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک اگر پھنسی ہوئی ہے یا جی مجھے, تو آپ اس کا پراپر پلان کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ نارملی جب موٹر وے پہ نکلنے لگتے ہیں یا کسی جگہ پہ, ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑا اچھا انتظام یہ کیا ہوا ہے کہ فوگ ہے تو وہ آپ کو فون پہ بتا دیتے ہیں کہ فوگ ہے. کیسے بتاتے ہیں؟ دیٹ از اے ویدر سسٹم چل رہے ہیں. جی آج اگر ہمیں پہلے سے یہ پتا لگ گیا تھا بارشیں ہونے والی ہیں, ہمیں پہلے سے ویدر وہ جو الرٹ دے دیتے ہیں کہ جی ان علاقوں میں نہ جائیں آپ, یہاں پہ لینڈ سلائڈ کا خطرہ ہے. دیٹ از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. لیکن پھر صحیح بھی اگر ہم جائیں گے تو ہماری اپنی غلطی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پریکٹس میں ایسے ہی کوئی بات نہیں, چلے جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہزاروں لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان میں محفوظ سفر اور منصوبہ بندی کے لیے آپ 3 کیا باتیں جو ہیں وہ ڈراپ کریں گے اس وقت؟ اچھا, اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جی اگین وہی ٹیکنالوجی کا پراپر یوز کریں. دیٹس ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب بھی آپ نے ٹریول کرنا ہے آپ پری پلانڈ جائیں, رادر دین کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں جی دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ ایک ایڈونچرس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا ینگ لوگ جا رہے ہیں یا وداؤٹ فیملی جا رہے ہیں, پھر دیکھی جائے گی. میں اس بالکل. کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو پری پلان ہونا چاہیے. اور اگر آپ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں, فیملی یعنی جو آپ کے گھر کی خواتین ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ دیکھیں کہاں کہاں پہ رک کے آپ جا سکتے ہیں, کتنے ایریاز ہیں بیچ میں, صحیح. ریسٹ ایریاز کتنے آ رہے ہیں. اینڈ آلویز جو محفوظ سڑکیں ہیں ان کا چناؤ کریں, رادر دین کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دیکھ کے چلنا چاہیے. جی صحیح. بہت شکریہ احمد منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کس طرح سے ہمیں نیویگیشن ایپس جو ہے ان کا استعمال کرنا چاہیے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا.